بعض دفعہ رونا، آنکھوں سے آنسو بہانا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی نمکین پانی ہوتا ہے۔ یہ نمکین پانی اگر انسان اپنے اندر جذب کر لے تو یہ نمکین پانی انسان کو اندر سے آگ لگا دے، انسان کو اندر سے جلا کر راکھ کر دے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا تھا رونے کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا، حضرت حکیم لقمان نے فرمایا تھا رونے کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، رونا انسان کے پھیپھڑوں کو کھولتا ہے، رونا انسان کے چہرے کو دھوتا ہے، رونا انسان کی آنکھوں کی ورزش کرتا ہے، رونا انسان کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، انسان کے غصے کو نرم کرتا ہے، اور رونا انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، رونا انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جوانوں دنیا میں آنے والا ہر ایک انسان زندگی میں ایک بار ضرور روتا ہے۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے ماں کی گود میں دودھ کے لیے روتا ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے تو لوگوں سے ملنے والے طرح طرح کے دکھوں پر روتا ہے، لوگوں سے ملنے والی طرح طرح کی تکلیفوں سے روتا ہے، لوگوں سے ملنے والی طرح طرح کی پریشانیوں سے روتا ہے۔ ضرور روتا ہے جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اپنے یا پرائے اس دنیا فانی سے جانے لگتے ہیں انسان ضرور روتا ہے، ضرور روتا ہے جب وہ خود بوڑھا ہو جاتا ہے، تو جب اولاد بدسلوکی کرتی ہے انسان ضرور روتا ہے۔ جوانوں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خود روتا ہے، دوسرے ہنستے ہیں کہ ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے، ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، اور انسان جب مرتا ہے تو سب روتے ہیں مگر یہ مرنے والا آرام سے سوتا ہے۔ گویا زندگی بھی یہی ہے کہ کبھی خود رونا، کبھی دوسروں کو رلانا، لیکن ہم جیسے کم عقل بندوں نے اس زندگی کا مفہوم بالکل ہی بدل دیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ زندگی اصل میں ہنسنے اور ہنسانے کا نام، کہ زندگی میں ہنسو ہنساؤ عیش کرو مزے لوٹو۔ مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا، حشر میں وہ ہوگا۔ کیا مولویوں نے قبروں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا مولوی قبر میں گئے ہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ میاں ہم نے تو نہیں دیکھا، پر جس شخصیت نے، جس کریم آقا نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی فرما رہا ہے صحابہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں سے دیکھ لو تو ساری زندگی روتے رہو، ساری زندگی اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتے رہو۔ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم ایک لمحے کے لیے دیکھ لو۔ ایک انسان تب تک کمزور ہوتا ہے جب تک وہ روتا ہے، جس دن اس نے رونا چھوڑ دیا اس دن ان کو رونا پڑے گا جنہوں نے اس کو رلایا۔ جوانوں خود سے رونا سیکھ لو، خود سے آنکھوں سے آنسو بہانا سیکھ لو اس سے پہلے کہ زمانہ تمہیں رونا سکھا دے۔ جب انسان رونا شروع کرتا ہے تو اسے پرانے گناہ بھی یاد آنے لگتے ہیں۔ جب انسان آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کرتا ہے تو انسان کو پرانے کیے کرتوت بھی یاد آنے لگتے ہیں، پرانے گناہ بھی یاد آنے لگتے ہیں، پرانی خطائیں بھی یاد آنے لگتی ہیں۔ جب انسان کو وہ پرانی خطائیں، وہ پرانے کیے گناہ یاد آتے ہیں نا تو پھر انسان تھوڑا اور روتا ہے۔ جب انسان تھوڑا اور روتا ہے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، خطاؤں پر شرمندہ ہو کر، جب انسان تھوڑا اور روتا ہے تو یہ تھوڑا اور رونا میرے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ میرا اللہ اس گنہگار کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جوانوں آنکھوں سے نکلا ایک آنسو قطرہ ضرور ہوتا ہے مگر اس قطرے میں اتنی طاقت، اتنی ہمت ضرور ہوتی ہے کہ یہ سمندر کے برابر جتنے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جوانوں 2 طرح کے پانی ہوتے ہیں، 2 طرح کے پانی ہوتے ہیں، ایک آنسو والا پانی، ایک موٹر والا پانی جو ہم پیتے ہیں، ایک آنسو والا پانی جو ہم نکالتے ہیں، ایک نلکے والا پانی، موٹر والا پانی جو ہم پیتے ہیں۔ ان دونوں پانیوں میں فرق کتنا ہے؟ فرق بس اتنا ہے
کہ جو موٹر والا پانی ہوتا ہے وہ باہر کی صفائی کرتا ہے، اور جو آنسوؤں والا پانی ہوتا ہے یہ انسان کے اندر کی صفائی کرتا ہے، یہ انسان کے دل کی صفائی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، لوگو جب بھی تمہیں اپنے گناہ یاد آئیں، جب بھی تمہیں اپنی خطائیں یاد آئیں تو جی بھر کر رو لیا کرو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رونا، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہو کر رونا قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ یا اللہ ہمیں وہ پانی عطا کر جس کو بہانے سے انسان تیرے قریب آ جائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک روتے رہے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتے رہے۔ ایک شخص نے پوچھ لیا، حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، وہ درخت کا پتا کھا لینا آپ کی خطا نہیں تھی، آپ کی ادا تھی، بات تقاضائے بشریت، وہ آپ کی ادا تھی، آپ اتنا کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ خون کے آنسو بہاتے رہتے ہیں؟ یہ سن کر آپ نے رو کر فرمایا، میاں دن رات آدم اس لیے روتا ہے، اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو اس لیے بہاتا ہے کہ آدم پہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا اللہ پہلے راضی نہیں تھا؟ راضی تھا، اللہ اس سے کہیں زیادہ راضی ہو جائے، کیونکہ آنکھوں سے آنسو بہانا انسان کو اللہ کی رضا کے قریب کر دیتا ہے، انسان کو اللہ کے قرب کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ تو اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے، آنکھیں بھی جاتی رہیں، نبی نہ ہو گئے۔ میرے اللہ نے ایک بار پھر سے آنکھوں سے نوازا، آنکھیں پھر ملی، پھر اتنے روئے خاشیت الہی میں، خدا کے خوف میں اتنے روئے، آنکھیں پھر جاتی رہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا، او میرا شعیب، او میرا نبی، تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے میں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ میرے شعیب آپ تو چپ ہو جا، او میرے شعیب آپ تو چپ ہو جا۔ یہ سن کر شعیب کی چیخ نکل گئی، اللہ کے نبی رو کر فرمانے لگے، او میرے کریم رب، تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، مالک تیرا شعیب تو اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جائے، تیرا شعیب تو تیرے قریب ہونے کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ جوانوں، لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اور اللہ کے سامنے روتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ میرا اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔